ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، ایک ہی چیز، پارٹ 21، عدم کارکردگی کی چارہ جوئی۔ ارتکاز توجہ یہ فیصلہ کرنے کا نام ہے کہ آپ کس چیز پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ جان کارمک۔ سن 1973 میں ایک مذہبی درسگاہ کے طلباء نے بے خبری کے عالم میں ایک ایسے عظیم الشان جائزے میں شرکت کی جس کا عنوان تھا کہ خودکشی کرنے کا ارادہ کرنے والے اور مایوس افراد کو تسلی دینے والے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ان طلباء کو اس جائزے کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اجنبی افراد کو مدد مہیا کریں۔ کچھ کو بتایا گیا کہ وہ مذہبی ملازمتوں کے متعلق ایک بات چیت تیار کریں گے، جبکہ کچھ دوسروں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے اور ہمدرد انسانوں کے متعلق ایک حکایت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ جس طرح انجیل میں لوگوں کی مدد کرنے کے متعلق بتایا گیا ہے۔ ہر جماعت میں سے کچھ کو یہ بتایا گیا کہ انہیں تاخیر ہو چکی ہے اور انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اجرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس وقت طلباء اس امر سے بے خبر تھے کہ ان کے محققین نے ان کے ساتھ ایک آدمی لگا دیا ہے جو اس وقت زمین پر گرا پڑا کھانس رہا تھا اور بہت ہی بری حالت میں تھا۔ آخر میں نصف سے بھی چند طالب علم مدد کرنے سے رک گئے، لیکن فیصلہ کن عنصر کام نہیں بلکہ وقت تھا۔ 90% طلباء جنہوں نے اپنی منزل تک پہنچنے میں اجرت کا مظاہرہ کیا تھا اس اجنبی کو مدد مہیا کرنے سے قاصر رہے۔ کچھ طلباء واقعی اس اجلت میں اس کی مدد کرنے سے قاصر رہے کہ انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ اس مرحلے پر اس امر کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ ان میں سے نصف دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اب اگر ایک مذہبی درسگاہ کے طلباء اس قدر آسانی سے اپنی ترجیح کے لیے اپنی ارتکاز توجہ سے محروم ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے محض دعا ہی کرنی چاہیے۔ واضح طور پر ہماری بہترین خواہشات اور عزائم الٹ پڑ سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح 6 جھوٹ آپ کو دھوکہ دیں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے۔ اس وقت 6 ایسی وجوہ موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی عملی کارکردگی سے محروم ہو سکتے ہیں، اور چونکہ اس وقت آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان وجوہ کو پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ عدم کارکردگی کی 4 وجوہ۔ نمبر 1، نہیں کہنے کی عدم صلاحیت۔ نمبر 2، بد نظمی اور افراتفری کا خوف۔ نمبر 3، غیر صحت بخش عادات۔ نمبر 4، ماحول آپ کے اہداف کی معاونت نہیں کرتا۔ نمبر 1، نہیں کہنے کی عدم صلاحیت۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک ہاں کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 100 نہیں کے مقابلے میں دفاع کرنا چاہیے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے اوائل میں اس کا قطعی ادراک نہیں کر سکا تھا، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کم بیانی ہے۔ تاہم یہ ایک الگ چیز ہے کہ ارتکاز توجہ کرتے ہوئے انسان بھٹک جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی الگ چیز ہے کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ اغوا ہو جائیں۔ جو کچھ آپ نے ہاں کہا اور کہتے ہیں، آپ اس کی جس طرح حفاظت کر سکتے ہیں اس چیز سے انکار کرنے میں بہت ہی مفید ہے جو آپ کو بھٹکا سکتی ہے۔ آپ کے ساتھی اور دوست آپ کو مشورہ اور مدد کے طلبگار ہوں گے۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ چاہیں گے کہ آپ ان کی ٹیم میں شامل ہو جائیں۔ دوست آپ کی معاونت چاہیں گے، اجنبی آپ کی تلاش میں ہوں گے۔ پیشکشیں اور مداخلتیں غیر متوقع پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ان سب سے آپ جس طرح نمٹیں گے، آپ کا یہ رویہ آپ کے اس وقت کا تعین کرے گا جسے آپ اپنی واحد چیز کے لیے مختص کرنا چاہیں گے، اور بالآخر آپ نتائج پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس نقطے پر غور کریں، جب آپ کسی چیز کو ہاں کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نہیں کسے کہہ رہے ہیں۔ اسکرین رائٹر سڈنی ہارورڈ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا نصف علم اس امر کے مترادف ہے کہ اس جاننے سے قبل آپ کو کس چیز سے محروم ہونا پڑے گا۔ اور اب آخر میں عظیم کامیابی کے حصول کا بہترین طریقہ یہ ہے
کہ اپنی ترجیحات مختصر رکھیں، اور جب آپ کی ترجیحات مختصر ہوں گی آپ بہت سی ان چیزوں سے انکار کر دیں گے جنہیں آپ اس سے پہلے زیر غور لا چکے تھے۔ اسٹیو جابز ایک ایسا شخص تھا جسے دیگر افراد سے یہ کہیں بہتر معلوم تھا کہ ترجیحات مختصر کیسے کی جا سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ان مصنوعات پر فخر محسوس کرتا تھا جس کے لیے اس نے کبھی جستجو نہیں کی، جبکہ اس نے ایپل کی زندگی بدل دینے والی مصنوعات تخلیق کی تھیں۔ سن 1997 میں اپنی واپسی کے 2 برس بعد اس نے اپنی کمپنی کی مصنوعات میں 350 سے 10 تک کمی کر دی۔ یہ 340 مصنوعات جن کو اس نے تیار کرنے سے انکار کر دیا اس عرصے میں مطلوبہ تیار ہونے والی مصنوعات میں شامل نہیں تھیں۔ اس نے 1997 میں میک ورلڈ ڈیولپرز کانفرنس کے موقع پر کہا تھا کہ جب آپ ارتکاز توجہ کے متعلق سوچتے ہیں آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ ارتکاز توجہ سے مراد ہاں کہنا ہے نہیں، ارتکاز توجہ سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ نے نہیں کہنا ہے۔ اسٹیو جابز غیر معمولی نتائج کی جستجو میں تھا اور اسے علم تھا کہ غیر معمولی نتائج کا محض واحد طریقہ ہے۔ جابز نے بہت سی چیزوں سے انکار کر دیا۔ ہاں کہنے کا ہنر از خود انداز میں نہیں کہنے کا ہنر ہے۔ ہر چیز کو ہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ہاں نہ کہا جائے۔ ہر نئی اور اضافی ذمہ داری آپ میں سے توانائی اور اثر پذیری چھین لیتی ہے۔ اس لیے جب آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں انجام دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے زیادہ کاموں میں کامیاب نہ ہوں۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کوشش بھی نہ کریں۔ در حقیقت جب آپ اس قسم کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی شخص آپ کو مکمل طور پر خوش نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں اپنی واحد چیز کو نہیں کہنا آپ کی اولین ترجیح ہے۔ جب تک آپ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں کسی بھی چیز سے انکار کرنے کے ذریعے آپ اپنے وقت کی اس طرح بہتر تقسیم کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہو؟ ہم میں سے سب کسی نہ کسی حد تک نہیں کہنے کے حوالے سے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کی بہت وجوہ ہیں۔ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم نقصان نہیں اٹھانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور لوگوں کے کام آئیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بے حس اور بے رحم سمجھا جائے۔ یہ سب کچھ مکمل قابل فہم ہے۔ ضرورت مند اور محتاج ہونے کا عمل بہت ہی زیادہ اطمینان بخش ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کا عمل بھی بہت زیادہ اطمینان بخش ہے۔ دوسروں کی نسبت اپنے اہداف پر توجہ دینے کے عمل کے ذریعے وہ لوگ جنہیں ہم اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں ہمیں خود غرض اور مفاد پرست سمجھ سکتے ہیں۔ مصنوعات کی فروخت کا ایک ماہر سیٹ گارڈن کہتا ہے کہ آپ فوراً ہی نہیں کہہ سکتے اور آپ نہیں کہنے کے ذریعے ایک ایسے شخص کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ہاں کہے، لیکن محض ہاں کہنے سے آپ نہیں کہنے کی وقتی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ کے کام میں مفید ثابت نہیں ہوگا۔ گارڈن نے بھی یہی کیا۔ آپ اپنا نہیں اور ہاں اس طریقے سے برقرار رکھ سکتے ہیں جو آپ اور دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو۔ بلا شبہ آپ کو نہیں کہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو آپ اسے بلا توقف کہہ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس رویے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلط چیز نہیں۔ در حقیقت ہر دفعہ یہ آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ایسا بھی وقت ہوگا جب آپ کو ہمدردانہ انداز میں نہیں کہنا پڑے، اس کے بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنے اہداف کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں ایک ایسا سوال پوچھ سکتے ہیں جس کے باعث انہیں وہ مدد میسر ہوگی جس کی تلاش میں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ ایک ایسا اور طریقہ بتائیں جسے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو یہ علم نہ ہو کہ وہ کیا کچھ کر سکتے تھے، اس لیے آپ ان کی اس لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں کہ انہیں انتہائی شفقت اور مہربانی سے بتائیں کہ انہیں خود میں تخلیقیت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ ان کی درخواست کو انتہائی شفیق انداز میں دوسروں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں جو ممکن ہے کہ ان کی مدد کرنے کے معاملے میں بہتر ثابت ہوں۔ اب اگر آپ بالآخر ہاں کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا عمل یقینی بنانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے تخلیقی طریقے موجود ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اپنی ہاں کو سہارا دے سکتے ہیں۔ امدادی مراکز، مراکز بہبودی اور معلوماتی مراکز
اس قسم کی حکمت عملی کے بغیر وجود نہیں پا سکتے۔ پہلے سے ہی چھپے ہوئے مسودے، زیادہ سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات، کاغذات یا مسئلے، مختلف تدابیر، کتابچے، روزنامچے اور پہلے سے طے شدہ تربیتی جماعتیں مؤثر طور پر ہاں کہنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جبکہ آپ اپنے وقت کو بھی بجا طور پر بچا سکیں۔ میں نے یہ سب کچھ اس وقت شروع کیا جب میں نے اپنی پہلی ملازمت بطور سیلز مینیجر شروع کی۔ میں تربیتی اجلاسوں میں زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھتا اور پھر یا انہیں چھاپنے یا قلم بند کرنے کے ذریعے ان جوابات کا ایک ذخیرہ تخلیق کرتا، جسے میری ٹیم اس وقت بخوبی استعمال کر سکتی تھی جب میں ذاتی طور پر موجود نہ ہوتا۔ اس دوران جو سب سے اہم اور بڑا سبق میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو ایک ایسا فلسفہ اور نظریہ ملتا ہے جس کے باعث میں اپنی حیثیت کا بخوبی انسلام کر سکتا ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے 3 فٹ پر مبنی اصول واضح کیا۔ جب میں اپنا ایک بازو اپنی گردن سے اپنی انگلیوں تک لیے جاتا، اس وقت فاصلہ 3 فٹ ہوتا۔ اس وقت سے میں نے اپنے وقت کی بہتر تقسیم کو اپنا مشن بنا لیا کہ 3 فٹ کے اندر میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ یہ بہت سادہ اصول ہے۔ ایک درخواست لازمی طور پر میری واحد چیز سے منسلک ہونا چاہیے تاکہ میں اس پر غور کر سکوں۔ اگر ایسا نہیں، میں اس سے انکار بھی کر سکتا ہوں یا پھر اسے کہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کر سکتا ہوں۔ اس امر کے علم کا حصول کہ نہیں کہا جا سکے تنہا اور الگ تھلگ رہنے کا طریقہ نہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آزادی اور لچکداری حاصل کی جائے۔ آپ کی صلاحیتیں اور وسائل محدود ہوتے ہیں، آپ کا وقت بھی ایک خاص حد تک آپ کو میسر ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اپنی ترجیح کے مطابق نہیں بناتے تو پھر آپ کی زندگی ان کاموں کی مانند ہو جائے گی جنہیں آپ انجام دینا نہیں چاہتے۔ سن 1977 میں اپنے ایک مضمون میں انتہائی کامیاب مزاحیہ فنکار بیل کوسبے نے عملی کارکردگی کی اس وجہ کو بہت بھرپور انداز میں بیان کیا۔ جب وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا سفر شروع کر رہا تھا، اس نے ایک ایسی نصیحت پڑھ لی جو اس نے اپنی گرہ سے باندھ لی۔ مجھے کامیابی کا راز معلوم نہیں، لیکن ناکامی کا راز یہ ہے کہ انسان ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو زندگی تبدیل کر دینے والی نصیحت ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ نہیں کا اظہار نہیں کر سکتے تو پھر اپنی واحد چیز کے حصول کے لیے ہاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ عملی طور پر اس کے متعلق فیصلے کا انحصار آپ پر ہے۔ جب آپ اپنی واحد چیز کو اپنی بھاری ہاں سے سرفراز کرتے ہیں اور انتہائی زوردار انداز میں نہیں کہتے ہیں، غیر معمولی نتائج ممکن ہو جاتے ہیں۔ ادب سرائے۔